بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں کرامت مغل اور میرے ساتھ ہیں عیسیٰ نقوی صاحب۔ اب سے کچھ دیر پہلے ہی وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب نے مدینہ منورہ میں بیٹھ کے پاکستانی عوام کے لیے 10 روپے پیٹرول کی قیمت بڑھائی ہے۔ کیسا لگا یہ اعلان؟ دیکھیں، اس اعلان کے حوالے سے کچھ بہت ہی اہم چیزیں آپ کے سامنے رکھیں گے اس ویڈیو میں، کیونکہ یہ عید سے پہلے جو کام کیا گیا ہے، یہ عید کے بعد اس کی دوسری قسط جو ہے وہ بھی آئے گی، اور اس قسط کے حوالے سے جو اب خبر چل رہی ہے، جو لوگ اس سارے فائنینشیل معاملات کو، پیٹرولیم کے معاملات کو دیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں، وہ جو بات کر رہے ہیں، پھر حماد اظہر نے جو اس حوالے سے گفتگو کی ہے، پہلے ذرا سن لیں اسحاق ڈار صاحب نے کتنا مطمئن ہو کے، کتنے اطمینان کے ساتھ، بغیر کسی شرمندگی کے، سپاٹ چہرے کے ساتھ مدینہ منورہ میں بیٹھ کر یہ اعلان کیا۔ اور جب آپ ان کے ٹویٹر ٹائم لائن پر جاتے ہیں تو وہ اپنے اس سفر، ظاہر ہے کہ ایک بڑی سعادت ہوتی ہے کہ آپ رمضان کے آخری عشرے میں مدینہ منورہ میں ہوں، مکہ مکرمہ میں ہوں، وہاں پر آپ عبادات میں وقت گزاریں، تو ظاہر ہے کہ اس کی ایک خوشی ہے، اس خوشی کا اظہار لوگ کرتے بھی ہیں۔ اسحاق ڈار صاحب جو ہیں، جب آپ ان کے ٹویٹر ٹائم لائن پر جاتے ہیں نا، تو آپ کو اکثر نظر آتا ہے کہ وہ قرآنی آیات کے حوالے دیتے ہیں، احادیث کے حوالے دیتے ہیں، لیکن وہ جو گفتگو کرتے ہیں، جو وہ ایکشنز لیتے ہیں، وہ ایکشنز ریفلیکٹ ہوتے ہوئے نظر نہیں آتے، اس کے ساتھ لگا نہیں کھاتے۔ پتہ نہیں، ظاہر ہے کہ اب یہ ایک انسان کا اپنا اور اس کے خدا کا معاملہ ہے، دینی معاملہ، میں اس میں ظاہر ہے کہ بحث میں نہیں جاتا، لیکن اسحاق ڈار صاحب کی ذرا گفتگو سن لیں، انہوں نے کن الفاظ میں یہ خبر پاکستان کے عوام کو سنائی ہے۔ انٹرنیشنل مارکیٹس میں پیٹرول پروڈکٹس کی قیمتیں کافی پچھلے 15 دنوں میں بڑھی ہیں، اور یہ جو کہا ہے نا کافی بڑھی ہیں، پچھلے 15 دنوں میں، وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ کتنی بڑھی ہیں، یہ جس کی بنیاد کے اوپر یہ کہہ رہے ہیں نا۔ آگے چلتے ہیں اس کے ساتھ جو روپے کی قدر ہے، اس حوالے سے جو اوگرا کی ریکمنڈیشنز تھیں، ان کو جتنا کم کیا جا سکتا تھا اس کو کم کیا گیا ہے، اور فیصلہ یہ کیا گیا ہے کہ پیٹرول کی قیمت میں صرف 10 روپے فی لیٹر کا اضافہ کیا جائے، جو کہ 272 روپے سے 282 روپے فی لیٹر۔ ڈیزل کی قیمت میں بالکل اضافہ نہ کیا جائے، اور وہ برقرار رہے گی 293 روپے فی لیٹر۔ یہ جو لائٹ ڈیزل آئل ہے، اس کی قیمت بھی برقرار رکھی جائے، وہ 174 روپے 68 پیسے فی لیٹر ہی رہے گی، اور کوئی اضافہ نہیں ہوگا۔ اور جو کیروسین آئل ہے، اس میں 5 روپے 78 پیسے کے اضافے سے نئی قیمت 186 روپے 7 پیسے ہوگی۔ ڈیزل میں اور لائٹ ڈیزل آئل میں کوئی قیمت میں اضافہ نہیں ہے، پیٹرول میں 10 روپے اور لائٹ ڈیزل آئل اور کیروسین آئل میں 5 روپے 78 پیسے۔ وفاقی وزیر، اچھا، یہ اضافہ ہے جس کا اعلان کر رہے ہیں اسحاق ڈار صاحب، اور اوگرا نے جو کہا تھا کہ کتنا بڑھا لیں، اس کے حوالے سے بھی۔ لیکن پہلے آ جاتے ہیں، دیکھیں اسحاق ڈار صاحب جو ہے نا، ان کو کانفیڈنس کس بات کا ہے، جب وہ بڑے بغیر شرمندہ ہوئے یہ بات کرتے ہیں، ان اضافوں کا اعلان کرتے ہیں، جو پارٹی کے اندر سے بھی آوازیں آتی ہیں، مفتاح اسماعیل سمیت بہت سارے لوگ ہیں جو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں کہ اسحاق ڈار کی اس پالیسی سے یہ نقصان ہوا، اس پالیسی سے یہ نقصان ہوا۔ اصل میں اسحاق ڈار صاحب کو نا اس بات کا پورا یقین ہے کہ ان کو ہٹانا، نہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے کہ وہ اس کے لیے زور لگائیں کہ مہربانی کریں اس وزیر خزانہ کو سائیڈ پہ کر دیں، اس نے بیڑا غرق کر دیا، صحیح، نہ ہی حکومت کے پاس اب یہ آپشن ہے۔ اگر وہ ہٹاتے ہیں تو میڈیا، عوام، ظاہر ہے کہ ایک بہت بڑا کوشچن پیدا ہو جائے گا کہ مطلب آپ نے ایک ایسا وزیر خزانہ ڈال دیا، لا کر عوام کے سر پہ مسلط کر دیا، پی ٹی آئی اس کے لیے جو ظاہر ہے کہ سیاسی طور پر اس کے لیے بڑا فائدہ مند ہوگا، ٹاک شوز میں اس کے اوپر بہت زیادہ بات ہوگی، خبریں لگیں گی۔ اسحاق ڈار صاحب کو یہ یقین ہے نا کہ ان کو ہٹایا جانا ممکن نہیں ہے۔ ممکن میں بھی کہتا ہوں نہیں ہے۔ آپ آئے پاکستان ایئر فورس کے طیارے میں، وزیر اعظم کے پروٹوکول میں آئے، آپ رشتہ دار ہیں، کیسے ہٹا سکتے ہیں؟ آرٹیکل لکھوائے گئے تھے، اسحاق ڈار کی یاد تو آتی ہوگی، معافی مانگو۔ انصار عباسی صاحب نے جناب بڑا وہ ایک پوری کیمپین چلی تھی، پھر بہت سارے ہمارے میڈیا کے کولیگز، دوست جو پہلے 2 روپے 3 روپے 4 روپے اضافے کو پیٹرول بم قرار دیتے تھے، جو کہتے تھے کہ جناب ہم فلانے بازار میں، اتوار بازار میں گئے اور وہاں پر عوام سے وہ مغلظات سنی، انہوں نے بیسیکلی اتوار بازار جانا چھوڑ دیا جی، اور لوگوں کا بھی پاکستان میں نیکسٹ لیول ہے۔ اچھا، اسحاق ڈار صاحب نے جو گفتگو کی نا، اس میں ایک تو انہوں نے کہا کہ جناب پچھلے 1 مہینے میں بہت کوئی قیمت بڑھ گئی ہے، جی، اسحاق ڈار صاحب نے یہ دعویٰ کیا۔ اسحاق ڈار صاحب کے اس دعوے میں کہ 1 اپریل سے نا، یہ 1 اپریل کی پرائس ہے پاکستان کے، یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ
1 اپریل کو تقریباً کوئی 79 سے $80 جی فی بیرل جو ہے وہ پرائسز تھیں. اور اگر 14 اپریل کی اگر آپ, کیونکہ ایک دن ڈیلے سے جو ہے نا وہ اپڈیٹ ہوتی ہے, 14 اپریل کی پرائس دیکھیں تو یہ ہے تقریباً $82.52 فی بیرل. یعنی کہ اس کا مطلب یہ کہ $3 یا $4 کا جو ہے وہ اضافہ ان 15 دنوں میں ہوا ہے. تو اسحاق ڈار صاحب پہلی بات تو مدینہ منورہ میں بیٹھ کے ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ کافی بڑھ گئی ہے پرائس. جی تو وہ کافی نہیں بڑھی ہے, یہ ایک جھوٹ ہے. صحیح, وہ $3 جو ہے وہ بڑھی ہے. لیکن ایک چیز بڑی دلچسپ ہے کہ جب آپ اسی چارٹ میں, اور یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں, oilprice.com, یہ بڑی مستند ویب سائٹ ہے. جب آپ چارٹس, آئل پرائس چارٹ کو سرچ کریں گوگل پر جا کے, تو آپ کو oilprice.com جو ہے وہ سب سے اوپر نمایاں نظر آئے گی. اس پر چلے جائیں اور اس کا چارٹ جو ہے اس میں 1 سال کا یا 1 مہینے کا جو ہے وہ آپ کمپیریزن نکال لیں, تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ تقریباً 1 ماہ پہلے 17 مارچ کو گزشتہ 365 دن کا جب آپ موازنہ نکالتے ہیں تو سب سے کم قیمت جو ہے وہ کروڈ آئل کی وہ 17 مارچ 2023 کو تھی. 66 کچھ سینٹس میں فی بیرل جو ہے وہ پیٹرول مل رہا تھا. تب ہم سوئے آپ کو کروڈ آئل مل رہا تھا, نہیں سو رہے تھے کی بات نہیں ہے. جب 66 کا مل رہا تھا تو آپ نے 272 سے کتنا کم کیا؟ سوال تو یہ ہے نا, جو اصل میں سوال پوچھنا چاہیے کہ اسحاق ڈار صاحب جب آپ ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ کافی بڑھ گئی, جو $3 ہے, $3 کافی بڑھ گئی, تو اس وجہ سے آپ کو $10 بڑھانا پڑا. تو اس حساب سے اگر آپ 82 سے آپ 66 پہ چلے جائیں تو یہ تقریباً $16 بنتا ہے. جب $16 کم تھی, آپ نے $3 کے اوپر $3 اضافے پر آپ نے $10 قیمت بڑھا دی, تو $16 کمی کے اوپر $66 فی بیرل پر آپ کو کتنی قیمت کم کرنی چاہیے تھی؟ مطلب $210 کے اوپر آپ کو پیٹرول ملنا چاہیے تھا. جی اسی طریقے سے نا, میں کو $1-2 $4 آگے پیچھے کر رہا ہوں گا, تو اسحاق ڈار صاحب نے جو فارمولا بتایا. اچھا, دوسرا انہوں نے جو پیمانہ رکھا ہے وہ روپی ڈی ویلیویشن کا ہے. اب جو روپی ڈی ویلیویشن ہے وہ ماشاءاللہ آپ نے دعویٰ کیا تھا نا آنے کے بعد کہ ڈالر کی کامپیں ٹانگ گئی ہیں, اور میں $200 پر تو آئے گا ہی آئے گا ڈالر. دیکھیں میں اس کو کہاں پر لے کر آتا ہوں, اور آپ کے ارد گرد بیٹھے ہوئے لوگ بتاتے تھے کہ $180 پہ لانے کا ٹارگیٹ ہے اسحاق ڈار کا. وہ ٹویٹس بھی آئے تھے کافی سارے جید صحافیوں کے کہ ڈر گیا. ایگزیکٹلی. اچھا, اب اس حوالے سے اسحاق ڈار صاحب کے جب آپ ٹویٹر اکاؤنٹ پر جاتے ہیں تو ارائیول ایٹ مدینہ منورہ ٹو پرے فار پاکستان اینڈ اٹس پیپل انشاءاللہ, یعنی یہ ٹویٹ انہوں نے کیا ہے تقریباً یہ جو اضافہ کیا نا, اس اضافے کے کوئی 10-15 منٹ کے بعد, اس اضافے کے 10-15 منٹ کے بعد اسحاق ڈار صاحب نے بتایا کہ میں پہنچ گیا ہوں الحمدللہ, میں آ کے دعائیں مانگوں گا. اب ذرا آ جائیں. اچھا, مریم نواز صاحبہ سمیت جتنے لوگ ہیں یہ شریف فیملی, اس وقت آپ کو پتہ ہے نا کہ زیادہ تر لوگ جو مین اسٹال وارڈس ہیں, جو فیملی کے لوگ ہیں, وہ سارے سعودی عرب میں بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ ان کا عمرہ قبول کریں. جو وہاں پر بیٹھ کے یہ باقی ٹویٹس تو کر رہی ہیں مریم نواز صاحبہ, سیاسی ٹویٹس بھی کر رہی ہیں وہاں پر بیٹھ کے. وہ عمران خان کو اٹیک جہاں پر کرنا ہے وہ بھی کر رہی ہیں, آج پرسنل اٹیک کیا وہ سب کچھ, ہاں وہ سب کچھ کر رہی ہیں. لیکن انہوں نے پیٹرول پرائسز بڑھنے پر, کیونکہ ان کا یاد ہے $118 والے کے اوپر بڑا مشہور ان کا جب مہنگائی مکاؤ مارچ, اور وہ اس سے پہلے کی بات ہے, انہوں نے بڑی ایک گلا پھاڑ کے تقریر کی تھی کہ تاریخ کی بلندی پر $118 پر پیٹرول چلا گیا. 73 سال کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا. 73 سال کی بلند ترین سطح پر. تو اب بھی جو ہے وہ $282 کے اوپر جو گیا ہے پیٹرول. اچھا, حماد اظہر صاحب نے جو اس پر بات کی ہے, اس پر آنے سے پہلے کہ مزید کتنے بڑھنے والی ہے, انہوں نے کہا جناب جب عالمی منڈی میں تیل کی قیمت بلند ترین سطح پر تھی تب پاکستان میں پیٹرول پمپوں پر قیمت میں صرف 145 قیمت تھی, صرف 145 اور $150 لیٹر. جی, میکسیمم ادھر تک ہی گیا تھا. ہاں, تو آپ کا اس وقت یاد ہے کہ یوکرین اور رشیا کا جو کرائسس چلا تھا, اس وقت اچانک انٹرنیشنل مارکیٹ میں $100 فی بیرل سے اوپر چلی گئی تھی پرائسز. پاکستان میں یہ تھی. اچھا, یہ بھی غلط تھا. صحیح, ٹھیک یہ بھی نہیں تھا. IMF کے ساتھ جو آپ کی کمٹمنٹس تھیں, لیکن اس وقت کی پولیٹیکل سچویشن
آپ ذہن میں رکھیں کہ پرائم منسٹر جو گورنمنٹ ہے اس نے تو پھر یہ آپشنز استعمال کرنے تھے نا. جب آپ نے گینگ اپ کر لیا تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں ریلیف دیتا ہوں. اس وقت خزانے میں آپ کے کوئی 16-17 ارب ڈالر موجود تھے. آپ کی جو ریمیٹنسز تھیں وہ آج کے مقابلے میں 10% زیادہ تھیں. اس وقت آپ کا یاد کریں کہ جو ایکسپورٹس ہیں اور ایکسپورٹس کا ٹارگٹ ہے وہ 34-35 ارب ڈالر کا تھا. آپ کا جو ٹیکسٹائل کا ٹارگٹ ہے وہی 25 ارب ڈالر کا تھا. تو آپ یہ ساری چیزیں ذہن میں رکھتے ہوئے اس قسم کے فیصلے کرتے ہیں. بہرحال اسحاق ڈار 3 دن پہلے مریم اورنگزیب صاحبہ نے ٹویٹ بھی کیا تھا, مجھے آپ کی بات سے یاد آیا کہ یہ جو وہ انہوں نے سبسڈی دی تھی نا اس کا خمیازہ ہم ابھی بھی بھگت رہے ہیں کہ مہنگائی اس وجہ سے. اچھا اگر وہ سبسڈی کا خمیازہ بھگت رہے ہیں, وہ سبسڈی انہوں نے دے کر انہوں نے کہا تھا کہ جناب میں تو لاک کر رہا ہوں, جون تک قیمت نہیں بڑھاؤں گا. وہ تھا ایگزیکٹو ڈیسیجن ان کے گورنمنٹ میں رہتے ہوئے. بالکل جب ان کی گورنمنٹ چلی گئی تو ان لوگوں کے ہاتھ پاؤں کس نے باندھے ہوئے تھے کہ وہ خمیازہ آپ نے اپریل میں آ گئی نا, 11 اپریل کو حلف اٹھا لیا, وزیر اعظم پاکستان بن گئے. 11 اپریل کے بعد 11 مئی کے بعد جون کے مہینے تک انہوں نے لاک کی تھی, آپ نے تو قیمت نہیں بڑھائی. اور جون کا وہ مہینہ ہے جب گزشتہ 365 دن میں سب سے زیادہ کو 21-22 جون کو $120 فی بیرل گئی ہے قیمت, بالکل ایسی کروڈ آئل کی. ٹھیک ہے, تو آپ نے اس وقت بھی جا کے یہ فیصلہ نہیں کیا, آپ نے قیمت کب جا کر بڑھائی. دوسری بات یہ کہ جب آپ آگے چلتے ہیں, مفتاح اسماعیل نے کہا, چلے ہم آپ کی اس لاجک کو بھی مان لیتے ہیں, مفتاح اسماعیل نے کہا بڑے ٹف ڈیسیجنز لینے ہیں, مشکل فیصلے کرنے ہیں. آپ نے مشکل فیصلے کرنے شروع کر دیے اپنے طور پہ. ٹھیک ہے, ہمیں بتایا کہ آپ مشکل فیصلے کر رہے ہیں. ان مشکل فیصلوں کے نتیجے میں آپ کا ریویو ہو گیا, آپ کو پیسے مل گئے. جیسے ہی پیسے ملے آپ نے مفتاح اسماعیل کو کک ماری, اس کو آؤٹ کر دیا, کیونکہ اس سے پہلے سے اسحاق ڈار بیٹھ کے سازشیں کر رہے تھے. اسحاق ڈار کے پاس یہی چانس تھا, انہوں نے اپنے کیسز معاف کروانے تھے, انہوں نے اپنی پراپرٹی بچانی تھی, انہوں نے عہدہ لینا تھا, انہوں نے بدلہ لینا تھا, انہوں نے سکور سیٹل کرنے تھے, سب کچھ کرنا تھا. انہوں نے مفتاح اسماعیل جو ہیں ان کے ساتھ بڑی برے قسم کی پالیٹکس کی, لندن سے بیٹھ کے خبریں پیٹ کی. جب وہ آنے کے بعد سب سے پہلا کام آپ کو یاد ہے انہوں نے کیا کیا تھا کہ ڈالر کے اوپر کیپ لگایا تھا. دوسرا انہوں نے کام کیا کیا تھا, دوسرا انہوں نے پیٹرولیم پروڈکٹس کی پرائسز جہاں پر بڑھنی تھی وہاں پر 7 روپے کم کر دی. ایگزیکٹلی وہی کام کیا جو عمران خان صاحب نے جس وقت بڑھنی تھی کم کر دیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اس وقت دو باتیں ہیں. ایک تو ان کو یقین نہیں تھا کہ گورنمنٹ جو ہے وہ کب تک رہے گی. صحیح, باجوہ صاحب موجود, انہوں نے کہا ابھی سسٹم لپیٹا جائے گا, ابھی ہم الیکشنز کی طرف چلے جائیں گے, اگر الیکشن ہو جاتا ہے تو الیکشن کی صورت میں ہم کیا فیس لے کر جائیں گے. اسحاق ڈار نے آتے ہی اپنی پھوپھاں بنانے کے لیے, اپنا روب دبدبہ بنانے کے لیے انہیں قیمت 7 روپے کم کر دی. اس کا خمیازہ ہے کہ آج IMF کے ساتھ ڈیل نہیں ہو رہی. وہ جب اس کے اوپر اعتراضات آئے تھے تو اسحاق ڈار صاحب نے کہا تھا IMF شوڈ بیہیو, ورلڈ بینک شوڈ بیہیو, موڈیز شوڈ بیہیو. مجھے پتا ہے 26 سال کا میرا تجربہ ہے, مجھے پتا ہے I do not care 2-3 دفعہ ایک پروگرام سے اٹھ کے دوسرے پروگرام, واقعی کوئی پرواہ نہیں, وہ جا کے اسحاق ڈار صاحب یہ کرتے تھے نا, ابھی آپ کو نظر آ رہا ہے. اچھا اب اس میں جو حماد اظہر صاحب آگے کہتے ہیں نا کہ اب عالمی منڈی میں قیمت اس بلند سطح سے کافی کم ہے لیکن پاکستان میں قیمت 282 تک جا پہنچی. اس کی وجہ PDM کی تباہ کن حکمرانی ہے. پاکستانی روپیہ صرف ایک سال میں ڈالر کے مقابلے میں 100 روپے اپنی قدر کھو بیٹھا ہے. اب عالمی منڈی کا سستا تیل بھی ہمیں مہنگا پڑتا ہے. بالکل درست بات ہے. I agree 100% with حماد اظہر کہ ان کی تباہ کن قسم کی معاشی پالیسیاں ہیں جس کے نتیجے میں آج یہ سب کچھ ہو رہا ہے. اب آپ جتنا مرضی ڈال دیں گے عمران خان نے یہ کیا تھا, بھائی عمران خان نے جو کیا تھا نا وہ عمران خان جواب دہ ہے اپریل کے مہینے تک کا, بلکہ 8 مارچ تک کا, جبکہ آپ نے ووٹ آف نو کانفیڈنس فائل کیا. یہ ڈیسیجنز عمران خان نے پہلے لیے تھے. اگر آپ کو پتا تھا کہ اس کا یہ نتیجہ ہے, اب آ کر گیم کھلتی ہے. زرداری صاحب سمیت یہ جتنے بھی لوگ ہیں یہ بیٹھ کے انٹرویوز میں, پریس کانفرنسز میں, اپنی گفتگو میں, شارٹس میں رپورٹر سے بات کرتے ہوئے کسی ایک بندے نے ایک دفعہ یہ کہا ہے کہ ہم گزشتہ کچھ عرصے میں کہ ہم ملک کو ڈیفالٹ سے بچانے آئے تھے, ہم عوام کے لیے آئے تھے. انہوں نے کیا کہا 2035 تک عمران خان کا منصوبہ, آپ اپنی سیاست بچانے آئے تھے نا, تو اب آپ بھگتے ہیں جو آپ کے ساتھ ہو رہا ہے. اس سے زیادہ نالائق, نکمی, نکٹھو, ناکارہ حکومت ہو ہی نہیں سکتی, پاکستان کی تاریخ میں نہیں رہی. پھر یہ ایکسپیکٹ کیا کرتے ہیں, ایکسپیکٹ یہ کرتے ہیں کہ جلسے کرتے ہوئے عوام سے فرمائش یہ کرتے ہیں کہ 2014 کا سہانا دور یاد کریں, 2016 کا 15 کا سہانا دور یاد کریں, اس وقت کی قیمتیں ذہن میں رکھیں, اس وقت چھوڑ دیں.
जोंकों की तरह चिमटे हुए हैं ये सिस्टम को। हुकूमत इनके पास है, एस्टेब्लिशमेंट इनके साथ है, मीडिया इनके साथ है, को 7 जजेस सुप्रीम कोर्ट के इनके साथ है, वो भी मुनक़सिम है, इलेक्शन कमीशन इनके पास अपोजिशन है नहीं इस मुल्क में, निगरान हुकूमतें इनके, दो सूबों में गवर्नमेंट नहीं है, एक सूबे में आपकी गवर्नमेंट, एक में कोलिशन है, सब कुछ आपके पास है और उसके बाद आपके पास उज़र। अच्छा, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये जो ईद है ना, ये तो ईद से पहले का वो था ना, ईद से पहले आपने बता दिया है कि जनाब, और वो वक्त जिस वक्त लोगों ने ट्रैवल करना है, हर बंदे ने अपना बजट बनाया हुआ होगा ना। आपको पता है इस 10 रुपए का इम्पैक्ट क्या आएगा, ट्रांसपोर्ट पे इम्पैक्ट आएगा, इसका इम्पैक्ट आएगा जिसने अपने गांव, किसी ने अपने देहात, किसी ने अपने टाउन कस्बे फैमिली के साथ जाना है, ट्रैवल करना है, वो पेट्रोल की इजाफी प्राइस देगा, हर चीज़ आपको पता है, साथ ही उसमें इजाफा हो जाता है। तो ईद से पहले आपने अचानक लोगों के साथ ये काम किया है कि वो जो बजट बना के बैठे थे, किसी ने कोई किसी तरीके से कोई चीज़ बेच के, उधार मांग के, कैसे भी अपना ईद का बंदोबस्त किया हुआ था। एक तो ये कि आपने उसका जो है तहस कर दिया उसका बजट। उसके बाद जो समरी है वो समरी थी 301 रुपए की। 301 का मतलब यह है कि अब आप IMF के जाल में वही वो विच शुड नॉट बिहेव, अब आप ऐसे जकड़े हुए हैं, वो आपको हिलने नहीं दे रहा। वज़ीर आज़म कहता है हमारी नाक से लकीरें निकलवा रहा है IMF। वो होगा ये कि भाई साहब ये ईद गुजरेगी, ईद के बाद 4-5 दिन 6 दिन 8 दिन गुजरेंगे, 8 दिन 10 दिन के बाद 1 मई को आपको फिर एक मरतबा कोई कहते हैं कि 18 रुपए का, आप कितना कम कर लेंगे उसको। यानी ये बात जो है वो रुकने वाली नहीं है। और ये गवर्नमेंट जो है वो शेमलेसली बिल्कुल, क्योंकि इनको पता है कि इनके पास सबसे बड़ा आसरा क्या है, इस्टेब्लिशमेंट हमारे साथ खड़ी है। जब इस्टेब्लिशमेंट साथ खड़ी हुई है, हुकूमत जो है वो आपको पता है कि हमारे यहाँ पाकिस्तान की ये ग्राउंड रियलिटीज़ हैं। और क्योंकि ग्राउंड रियलिटीज़ दूसरी तरफ ये भी है कि अवाम जो है वो है कि अगर ये इसहाक डार साहब को ही तो 12 बजे जाके पता चला ना ये जनाब कीमत बढ़ गई है, ये अगर आपको 6 घंटे पहले पता चल जाता है कि 10 रुपये जब लोग जाग रहे होते तो एक एक पेट्रोल पंप के ऊपर लोग खड़े होते कि यार कीमत बढ़ने से पहले मैं 10 रुपये बचा लूँ अपने फी लीटर, मैं 20 लीटर में यानी कि 10 रुपये को आप 20 से ज़रब दें, कितने रुपए बचा लेगा अगला बंदा? 200 रुपये। 200 रुपये बचाने के लिए वो 4 घंटे पेट्रोल पंप के बाहर लाइन में लग के एक जगह से दूसरी जगह इंचअप करते हुए गाड़ी को कोई 2-3 लीटर पेट्रोल उसमें जला देगा। पीछे जो ट्रैफिक की वजह से लोगों का पेट्रोल ज़ाया हो रहा होगा वो जलेगा, लेकिन वो बाहर एहतजाज के लिए नहीं निकलेगा। तो ये सबसे बड़ी कंफर्ट है ना, ये कंफर्ट जोन है। अब उसमें बैठे रहें, कोसते रहें, उसके बाद कहते हैं जनाब हमारा कुछ नहीं। गवर्नमेंट को तो हर तरफ से ठंडी हवाएं आ रही है ना, आपको पता ही है। तो ये है इस वक्त सूरत हाल, और अल्लाह खैर करे। इसहाक डार साहब इस बात का भी जवाब ज़रूर दे दें कि जब अभी तो बढ़ गई काफ़ी $3, ये जो $16 कम थी आज से 1 महीना पहले, उसका रिलीफ कहाँ गया? उसका रिलीफ तो आपने दिया नहीं। हो रहा है ना रिलीफ, बैरूनी दौरे हो रहे हैं। बहुत शुक्रिया ईसा नकवी आपके तजिया का। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।